ایک دوسری مختصر سی بات ہے، وہ یہ کہ اللہ پر بھروسہ تو ہر مسلمان کو ہے۔ جب اللہ پر بھروسہ نہیں تو وہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ لیکن بھروسہ بھی تو کئی قسم کا ہوتا ہے۔ آج اللہ پر جو ہمارا بھروسہ ہے، اس کی قدرت پر، اس میں بڑی کمزوری آ گئی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایسے ہی بزرگوں کی زندگی پڑھ پڑھ کر کے، سن کر کے اللہ کی ذات اور اللہ کی قدرت پر بھروسہ بڑھائیں، کیونکہ جب ساری تدبیریں فیل ہو جائیں گی تو خدا کی قدرت کام آئے گی۔ ہم صرف ایک روایت پیش کرتے ہیں اعلیٰ حضرت کی، جس سے آپ اندازہ لگاؤ کہ میرے امام اہل سنت کو اللہ کی ذات پر بھروسہ کتنا تھا۔ ایک بار بریلی شریف میں آپ اپنے کمرے میں تشریف فرما، اور ایک عالم دین تھے جن کا نام مولانا غلام حسین۔ مولانا غلام حسین کا جو فن تھا، یعنی ان کا جو شعبہ تھا اور جس فن کے وہ ماہر تھے، اس علم کا نام ہے علم نجوم۔ آپ کہیں گے علم نجوم کیا ہے؟ تو نجوم کے معنی ہوتے ہیں ستارے، یعنی ان کو ستاروں کا علم تھا، جس کو آپ علم فلکیات بھی کہہ سکتے ہو، کہ ستاروں کو دیکھ کر جو یہ جان لے کہ بارش کب ہوگی۔ ان کو اس میں مہارت حاصل تھی مولانا غلام حسین صاحب کو، اور وہ اسی کے اسپیشلسٹ تھے، اور اسی میں وہ مشہور تھے کہ علم نجوم کے ماہر مولانا غلام حسین ہے۔ مگر یہ اعلیٰ حضرت کی خصوصیت ہے کہ کوئی ایک فن میں ماہر ہوتا تو اعلیٰ حضرت اس فن میں بھی اس سے آگے ہوا کرتے تھے۔ تو وہ ایک دن آ گئے اعلیٰ حضرت کے پاس، تو اعلیٰ حضرت کے منہ سے نکل گیا، آپ نے ارشاد فرمایا، مولانا جی، ارے آپ تو بھائی علم نجوم کے بڑے ماہر ہیں، یہ بتائیے کہ بارش کب ہو رہی ہے، بارش کب ہوگی؟ تو وہ ایک لمبا کاغذ لے کے بیٹھ گئے، قلم لے کے، اور جوڑنے لگے، گاٹھنے لگے، بہت دیر تک لکھا اور ستاروں پر غور کیا کہ کون ستارہ اب کہاں ہے، یہ کئے دن میں فلاں جگہ پہنچے گا، پھر فلاں ستارہ فلاں جگہ سے کب پہنچے گا۔ تو اس کے بعد انہوں نے جوڑ گاٹھ کر کے پورا پرچہ بارگاہ اعلیٰ حضرت میں پیش کیا، اور کہا کہ حضور، اس تحریر سے ظاہر ہے کہ بارش اس مہینے میں تو بالکل نہیں ہوگی، البتہ ممکن ہے کہ اگلے مہینے میں ہو جائے۔ یہ انہوں نے کہا۔ اعلیٰ حضرت نے فوراً ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ چاہ لے تو اسی مہینے میں ہو جائے گی۔ تو انہوں نے کہا، حضور آپ بھی تو علم نجوم کے ماہر ہیں، آپ دیکھ نہیں رہے یہ ستاروں کی وجہ کیا ہے؟ فلاں ستارہ اب بھی کہاں ہے، فلاں ستارہ کہاں، حضور کیا دیکھ نہیں رہے؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا، مولانا میں ستاروں کی وجہ بھی دیکھ رہا ہوں اور ستاروں کو پیدا کرنے والے خالق کی قدرت کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ آج حال یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی دنیا کے علم میں ماہر ہوتا ہے، کوئی سائنس میں ماہر ہے، علم ریاضی میں ماہر ہے، علم ہیئت میں ماہر ہے، علم ہندسہ میں ماہر ہے، تو اس کو اس علم پر زیادہ بھروسہ ہو جاتا ہے اور خدا کی قدرت پر یقین کمزور ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت ان علوم میں ماہر ہونے کے باوجود یقین جو تھا وہ خدا کی قدرت ہی پہ تھا۔ کہتے ہیں مولانا، میں ستاروں کی جگہ بھی دیکھ رہا ہوں اور ستاروں کو چلانے والے اللہ کی قدرت کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ وہ کہے، حضور سمجھ میں نہیں آتا، یہ بتائیے کیا ستاروں کی جو رفتار ہے،
کہ یہ اتنے دن میں فلاں جگہ پہنچیں گے، اتنے ٹائم میں فلاں جگہ پہنچیں گے، اور بارش ہونے کا جو معاملہ ہے وہ یہ تو 1 مہینے کے اندر ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اعلیٰ حضرت نے سوچا ان کو سمجھاؤں کیسے؟ تو جیسے یہ گھڑی لگی ہوئی ایسے سامنے گھڑی لگی ہوئی تھی۔ اعلیٰ حضرت نے ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ اس گھڑی میں کتنے بج رہے ہیں؟ تو مولانا غلام حسین صاحب نے کہا کہ حضور اس وقت تو 11:15 بج رہے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا یہ بتائیے 12 بجنے میں ابھی کتنا وقت باقی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ 1.25 گھنٹہ۔ آپ نے فرمایا ٹھیک۔ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اعلیٰ حضرت، اور کھڑے ہونے کے بعد بڑی والی سوئی کو پکڑا اور ٹھیک 12 پہ پہنچا دیا، اور جو گھنٹے والی تھی منٹ والی ان دونوں کو جب 12 پہ پہنچا دیا تو ان سے پوچھا کہ بتاؤ اب کتنے بج رہے ہیں؟ تو مولانا نے کہا کہ اب تو 12 بج رہے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ 1.25 گھنٹہ لگے گا، یہ تو 1 منٹ بھی نہیں لگا۔ تو مولانا غلام حسین نے کہا حضور معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، چونکہ آپ نے اپنے ہاتھ سے سوئی پکڑ کے گھما دیا، ورنہ اگر یہ اپنی اصلی چال پہ چلتی تو 1.25 گھنٹہ ہی لگتا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مولانا یہی نقطہ میں بھی سمجھانا چاہتا ہوں کہ ستاروں کی جو رفتار اللہ نے متعین کر دیا ہے، اگر اسی رفتار پہ چلیں گے تو بارش اگلے مہینے ہوگی، لیکن اگر اللہ چاہ لے تو اپنی قدرت سے ان ستاروں کو اٹھا کر وہاں تک پہنچا دے تو بارش اسی مہینے میں ہو جائے، اسی ہفتے میں ہو جائے، اسی دن میں ہو جائے، بلکہ اسی وقت ہو سکتی ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ خوب زور کی بارش شروع ہو گئی اور دنیا نے سمجھا کہ امام احمد رضا جہاں علم نجوم کے ماہر ہیں وہیں خدا کی قدرت پہ ان کو ایسا یقین ہے کہ ان کی نکلی ہوئی بات بھی اللہ سچی کر دیتا ہے۔ خوب تیز بارش ہوئی۔ کسی کو ہے یہ امام احمد رضا کا یقین اللہ پر، ایسا یقین کورونا وائرس میں ہم لوگوں نے اپنے یقین کو دیکھ لیا، ہمارا یقین کہاں کا ہے۔ اسی طرح کا طاعون اعلیٰ حضرت کے زمانے میں آیا تھا، تو اس کا نام کورونا وائرس نہیں تھا، اس کا نام تھا طاعون، جس میں گلا پھول جاتا تھا اور آدمی بول نہیں پاتا تھا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ کا گلا بالکل سوج گیا، یہاں تک کہ بولنا دشوار ہو گیا۔ سنت بھی کسی کے پیچھے پڑھتے تھے، یعنی قرات بھی نہیں کر سکتے تو سنت میں بھی کسی کو امام بنا لیتے تھے۔ یہ پوزیشن ہو گئی اعلیٰ حضرت کی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ طاعون پھیلا ہوا تھا اور پہچان وہی تھی۔ تو طبیب بلائے گئے، حکیم بلائے گئے، تو جیسے ہی دور سے دیکھا حکیم صاحب نے تو ان کے بھائی سے کہا کہ یہ وہی ہے، یعنی جو کورونا پھیلا ہوا ہے یہ وہی ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ مجھے بولنے کی طاقت تھی نہیں، ورنہ میں فوراً ہی حکیم صاحب کو ڈانٹتا کہ حکیم صاحب آپ کی بولی بالکل غلط ہے، احمد رضا کو طاعون ہو ہی نہیں سکتا۔ جب بعد میں ٹھیک ہوئے تو آپ سے پوچھا گیا کہ حضور آپ کو اتنا یقین کیسے تھا کہ مجھے طاعون ہو ہی نہیں سکتا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک بار میں نے اسی مرض کے مریض کو دیکھا تھا تو میں نے وہ دعا پڑھ لی تھی جو حضور نے فرمایا ہے کہ جب کسی مریض کو دیکھو تو یہ دعا پڑھ لو تو وہ مرض تم کو انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ تو میں نے وہ دعا پڑھ لی تھی۔ مجھے اپنے آقا کے ارشاد پر اتنا یقین ہے کہ سورج ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے
مگر میرے مصطفیٰ کا فرمان غلط ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت سے ہمیں یقین سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا یقین بڑا کمزور ہو گیا۔ کیسا یقین تھا کہ دعا پڑھ لیا تو پڑھ لیا، اب وہ مرض ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہی وہ چیزیں ہیں جس نے اعلیٰ حضرت کو سکہ رائج الوقت بنا دیا ہے۔ پوری دنیا میں امام احمد رضا ایسی مقبول ذات 100 کیا 150 اور 200 صدی کے اندر 200 سال کے اندر بھی ایسی ہستی آپ نہیں دیکھیں گے جو ہر اعتبار سے امام ہی نظر آتا ہو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم انہی کے مسلک پر قائم رہیں، اعلیٰ حضرت کے مسلک پر۔